یہ چیپٹر اتنا خوبصورت ہے، یہ موضوع اتنا خوبصورت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر پر ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک خیمے کے قریب سے ہوتا ہے۔ ایک باوقار خاتون خیمے کے باہر بیٹھی ہوئی، وہ مسافروں کی خدمت کیا کرتی تھی، مسافروں کی خاطرداری کیا کرتی تھی۔ اس عورت کا نام جانتے ہو؟ عاشق سارے جانتے ہیں، نعت سارے جانتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ ام معبد ہے، جس کے کلام کی عظمتوں کے ترانے دور حاضر کے فصحاء الاپتے ہیں، بڑے بڑے ادیب اس کی عظمتوں کے ترانے الاپتے ہیں۔ وہ خاتون بیٹھی ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کچھ گوشت ہے، کچھ دودھ ہے، اگر بیچنا چاہو ہم خرید لیں گے۔ ایک روایت میں بیچنے کا ذکر ہے، ایک روایت میں مطالبہ کیا، طلب کیا کہ گوشت دو یا دودھ دو۔ ام معبد کہتی ہے قحط سالی کا زمانہ ہے، شدید قحط پڑا ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو عرب لوگ ہیں، مسافروں کی خدمت کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں، مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس کے خیمے کے اندر موجود ایک بکری پر پڑتی ہے۔ وہ بکری انتہائی لاغر، انتہائی ناتواں، انتہائی کمزور۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی طرف اشارہ کیا۔ ام معبد کہتی ہیں ارے یہ بکری یہ تو لاغر کمزور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ام معبد اگر تو اجازت دے تو اس کا دودھ دھو لوں۔ اس نے کہا بڑے شوق سے دودھ دھو لیجئے، لیکن اس میں دودھ ہے کہاں، اس کے تھنوں میں دودھ ہے ہی نہیں، یہ اس قدر کمزور ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پشت پر ہاتھ رکھتے ہیں، بکری کے دونوں پاؤں ملاتے ہیں، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تھنوں پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ میرے آقا دعا پڑھتے ہیں اللہم بارک لہا فی شاتھا، یا اللہ ام معبد کی اس بکری میں برکتیں پیدا کر دے، اسے مبارک بنا دے، اسے برکت دے دے۔ جو ہی میرے آقا یہ دعا پڑھتے ہیں، آقا کے ہاتھ لگنے کی دیر تھی، اس کے تھن میں دودھ اتر آتا ہے، اتنا دودھ اتر آتا ہے، اس قدر دودھ آ جاتا ہے کہ اس کی ٹانگیں کھل جاتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ام معبد برتن لے آؤ۔ ام معبد برتن لاتی ہے، وہ برتن دودھ سے بھر جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام معبد کو دودھ دیتے ہیں۔ ام معبد کہتی ہے پہلے آپ پئیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں پہلے تو پی۔ خیمے کے اندر اور بھی لوگ موجود ہیں، ان کو بھی دودھ پلایا جاتا ہے، آقا کے ہمراہیوں کو بھی دودھ پلایا جاتا ہے۔ پھر آقا خود دودھ پیتے ہیں اور دودھ پیتے ہوئے پھر کہتے ہیں ساقی القوم آخرہم، قوم کو پلانے والا جو ساقی ہوتا ہے سب کو پہلے پلاتا ہے پھر آخر میں پیتا ہے۔ ساقی کوثر کا بھی ساقی کوثر میرا جو میر میں خانہ بنا، سب چاند سورج خم بنے، ہر نجم پیمانہ بنا، اور ہاتھ ملتی رہ گئی رنگین یہ حسن مجاز، دل بڑا ہوشیار تھا اس در کا دیوانہ بنا، یہ دل بڑا ہوشیار تھا۔ اب ام معبد کا دل آ رہا ہے محمد عربی پر، ارے یہ کون کمال والا کہ جس کے ہاتھوں میں اتنی برکت، جس کے ہاتھوں میں اتنی تاثیر، ہاتھ لگے تھن دودھ سے بھر گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور برتن لے آؤ کر کے سارے برتن لائے جاتے ہیں، سارے برتن دودھ سے بھر جاتے ہیں، سب دودھ پیتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دودھ پلاتے ہیں۔ آقا وہاں سے فوراً تشریف لے جاتے ہیں۔ ام معبد سے خطا ہو گئی، نام نہیں پوچھا یہ کون آیا تھا جس میں اتنی برکت تھی، نہ نام پوچھا نہ پتہ پوچھا، آقا کا آنا جانا دیکھتی رہ گئی یہ کون آیا، حسین و جمیل آیا جس کا حسن ایسا منفرد کہ اس کے حسن کا مقابلہ دنیا کا کوئی حسین کر نہیں سکتا۔ آقا تشریف لے جاتے ہیں، ام معبد نام تک نہیں جانتی، ابو معبد ام معبد کا خامند جب بکریاں چرا کے اپنے ریوڑ کے ساتھ گھر آتا ہے، دیکھتا ہے انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہے۔ ابو معبد کہتا ہے یہاں کون آیا تھا، آج گھر میں رونق دوبالا ہو چکی ہے، آج یہ خیمہ معطر و معمبر ہو چکا ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ ارے میں کہتا ہوں وہ تو چھوٹا سا خیمہ تھا، محمد عربی کا گزر مدینے کی گلیوں سے 1400 سال پہلے ہوا، آج بھی عاشق وہاں جاتے ہیں، انہیں آج بھی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ ابو معبد کو خوشبو کیوں نہیں محسوس ہوئی ہوگی؟ ابو معبد نے کہا میرے گھر کی رونق بدل گئی، کیفیات بدل گئی، حالات بدل گئے ہے۔ ام معبد کون آیا تھا؟ ام معبد نے کہا میں نہیں جانتی، ایک آنے والا آیا تھا، کہا نام کیا؟ ام معبد نے سوچا نام تو پوچھا نہیں، اپنی جانب سے نام رکھ لیا، کہا جو آیا تھا اس کے آنے سے گھر میں برکت آئی، گھر میں رونق آئی، گھر میں نور آیا۔ اس نے ایک دعا کی، دعا میں برکت کے الفاظ سے اس نے کہا اللہم بارک لہا فی شاتھا، ہے اللہ ام معبد کی اس بکری میں برکت پیدا کر دے۔ کہا جس کے آنے سے اتنی برکتیں آئی ہیں وہ یقیناً برکت والا ہے۔ ام معبد نے اپنی طرف سے نام رکھ دیا، کہا مبارک آیا تھا۔ کیا کہا مبارک آیا تھا، کہا مبارک آیا تھا۔ ابو معبد نے سمجھا نام ہی مبارک تھا، کہا مبارک کیسا تھا، مبارک کیسا تھا؟
ذرا مبارک کا حلیہ تو بیان کرو، وہ کون مبارک تھا جس کی اتنی برکت، انوار و تجلیات کا نزول، گھر میں نور کی برسات، وہ مبارک کیسا تھا؟ معبد نے، عرب کی اس بادہ نشین خاتون نے آقا کے حسن کی، اس پیکر نور کے حسن کی ایسی دلاویز تصویر کشی کی، خدا کی قسم انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اس خاتون کو ایسا حقیقت شناس بنایا، ایسی حقیقت شناس آنکھوں سے نوازا اور ایسی حقیقت ترجمان زبان سے نوازا کہ آج کے ادبا، آج کے فصحا اس کلام پہ ناز کرتے ہیں کہ کیسی تصویر کشی کی آقا کے حسن کی، کہ آپ بتاؤ تو صحیح وہ مبارک کیسا تھا۔ آپ بھی سنیے، اگر سینے میں پتھر نہیں گوشت کا ٹکڑا رکھتے ہو، دل رکھتے ہو، عشق رکھتے ہو، محبت رکھتے ہو، دیوانے ہو آقا کے، تو سنو معبد نے آقا کا حسن کیسے بیان کیا۔ کہا فرأیت رجلا ظاہر الوضعۃ ملیح الوجہ قسیم وسیم قسیم وسیم وفی صوته سہل وفی عنقه سطع وفی عینیہ تاج وفی اشفارہ فتح قسیم وسیم اذا صمت فعلیہ الوقار اذا تکلم سما وعلاه البہار ابہى الناس اجملہ من بعید واحسنہ من قریب۔ کیا کلمات ہیں معبد کی، ترجمہ جاننا چاہتے ہیں معبد نے کیا کہا؟ معبد نے کہا فرأیت رجلا، میں نے ایک مرد دیکھا، ظاہر الوضعۃ، جس کا حسن بہت نمایاں تھا، ساخت بڑی خوبصورت تھی، بڑا خوبرو تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، چہرے میں ملاحت تھی، ملیح الوجہ تھا، قسیم وسیم، قسیم تھا وسیم تھا۔ قسیم کسے کہتے ہیں؟ عربی میں قسیم کا معنی کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے حسین شخص، جمیل شخص، خوبصورت شخص۔ قسیم اسے کہتے ہیں جس کے جسم کا ہر عضو علیحدہ علیحدہ اپنی امتیازی خوبصورتی رکھتا ہے۔ دیکھو ہم کہتے ہیں نا کسی کی آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں، کسی کی آنکھوں کا ذکر کریں نا ہم کہتے ہیں فلاں کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں، اس کا مطلب ہے آنکھیں خوبصورت ہیں لیکن بال اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے، لب اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے، کان اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے، ہونٹ اتنے خوبصورت نہیں ہوں گے۔ قسیم کسے کہتے ہیں؟ قسیم اس حسین کو کہتے ہیں جس کے جسم کا ہر عضو انڈیپینڈنٹلی علیحدہ علیحدہ اتنا خوبصورت ہو کہ جس کے حسن کا مقابلہ کوئی کر ہی نہ سکتا ہو۔ معبد نے کہا قسیم، میں ترجمہ کرتا ہوں، قسیم کا معنی یہ ہے جس کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ اس کی آنکھوں جیسے کسی کی آنکھیں نہیں، جس کی زلفیں اتنی خوبصورت ہیں اس کی زلفوں جیسے کسی کی زلفیں نہیں، اس کے لب اتنے خوبصورت ہیں اس کے ہونٹوں جیسے کسی کے ہونٹ نہیں، اس کی انگلیاں اتنی خوبصورت ہیں اس کی انگلیوں جیسے کسی کی انگلیاں نہیں، ارے اس کے پاؤں اتنے خوبصورت ہیں اس کے قدموں جیسے کسی کے قدم نہیں، اس کا کلام اتنا خوبصورت ہے اور اس کی بولی جیسی کسی کی بولی نہیں۔ کہا قسیم وسیم، وسیم کسے کہتے ہیں؟ وسیم اس حسین کو کہتے ہیں جس کو ایک مرتبہ دیکھو تو بار بار دیکھنے کا من کرے، بار بار دیکھنے کا جی چاہے۔ دنیا کا کوئی بھی حسین شخص ہو نا، آپ اسے ایک مرتبہ دیکھیں، دو مرتبہ دیکھیں، تین مرتبہ دیکھیں، وقت آتا ہے رفتہ رفتہ دل اکتا جاتا ہے، دلچسپی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ انسان ایک مرتبہ دیکھے، ایک دن دیکھے، دو دن دیکھے، ایک مہینہ دیکھے، دو مہینے دیکھے، بالآخر دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن وسیم اسے کہتے ہیں جو اتنا حسین ہو، ارے جسے جب دیکھو جی چاہے اور دیکھوں اور دیکھوں اور دیکھوں۔ کہا قسیم وسیم، قسیم بھی ہے وسیم بھی ہے، جسم کا ہر حصہ انڈیپینڈنٹلی خوبصورت اور حسن میں کمال۔ وسیم ایسا دیکھو تو جی چاہے دیکھتا ہی رہوں، ارے آنکھیں دیکھتی ہی رہ جائیں اس حسن کو جس کا ایسا حسن ہو، اسے وسیم کہتے ہیں۔ کہا میرا مبارک قسیم بھی ہے، میرا مبارک وسیم بھی ہے، میرا مبارک قسیم بھی ہے، میرا مبارک وفی صوتہ سہل وفی صوتہ سہل۔ کہا آواز، ارے کیا پرکشش آواز، کیا گونجدار آواز، کیا دلکش آواز۔ وفی عینیہ تاج، سرمگی آنکھیں، سیاہ آنکھیں، ابرو ملے ہوئے، پلکیں لمبی۔ کہا اکھالو احولو ازجو اقرنو، اکھالو احولو ازجو اقرنو۔ کہا آنکھیں اتنی خوبصورت، ابرو آقا کے پتلے پتلے اور ملے ہوئے، پلکیں لمبی، آنکھیں خوبصورت، سیاہ آنکھیں، سرمگی آنکھیں، اور میرے آقا کی آنکھوں کا حسن 7 الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ کیسے کریم آقا ہیں جن آقا کی آنکھوں کے حسن کے لیے
لیے بھی عربی زبان میں سیرت نگاروں نے 7 الفاظ استعمال کیے ہیں. آقا کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں, آپ بھی یاد کیجئے. نین کونین کے والی کے کتنے خوبصورت ہیں. کہا اشکل اکحل ادعج اہدب احور ابرج انجل, میرے آقا کی آنکھیں. یہ 7 الفاظ میرے آقا کے نینوں کے بارے میں ہیں. اشکل اکحل احور اہدب ابرج انجل, میری آقا کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں. ارے ترجمہ تو کر دو, اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا ترجمہ کیسے کروں؟ میں تو ایک ہی بات کہوں گا, ان کی آنکھیں اتنی حسین ہیں کہ رب نے پوری کائنات میں کسی کی آنکھیں ایسی بنائی ہی نہیں ہے. یہ آنکھیں ہیں میرے آقا, یہ حسن مصطفیٰ ہے. پھر کہا مبارک کی گردن, مبارک کی گردن وفی عنقہ سطعون, کہا اس کی گردن بھی چمکدار تھی. وفی لحیتہ کثاثۃ, ریش مبارک گھنی تھی, گردن میں چمک تھی, ریش مبارک گھنی تھی. کیا کہوں کیسا تھا جب خاموش ہوتا تھا. اذا صمت فعلیہ الوقار. لیکن میرے آقا کی خاموشی کیسی خوبصورت, میرے آقا کا کلام کیسا خوبصورت. کہا اذا صمت, جب چپ ہوتا تھا نا تو وقار پیدا ہو جاتا تھا. فعلیہ الوقار, کہا جب بولتا تھا. اذا تکلم سما فعلاہ البہا, کہا جب بولتا تھا تو وقار اور بڑھ جاتا تھا, رونق اور بڑھ جاتی تھی, چہرے کا نور اور بڑھ جاتا تھا. اس کی خاموشی بھی حسین, اس کا بولنا بھی حسین. میرا مبارک کتنا خوبصورت ہے. اچھا, اس مبارک کے حسن کا ذکر ایک اور روایت میں بھی آیا. کہا آواز دلکش, آواز گونجدار. آقا کے چہرے کا نور کیسا ہے. کأن الشمس تجری فی وجہہ, گویا کہ سورج آقا کے چہرے میں تیر رہا ہے, تیر رہا ہے. آقا کا چہرہ سورج کی طرح نہیں. ارے سورج کہاں آقا کے چہرے کا مقابلہ کر سکتا ہے. سورج کا حسن کہاں, کہاں محمد عربی کا حسن. کہا کأن الشمس تجری فی وجہہ, as if the sun is swimming in the face of the son of آمنہ. اور کہا گال فقط نورانی نہیں, ایک تو ہوتا ہے چہرے میں چمک ہو, نور ہو, روشنی ہو. کہا روشنی بھی تھی لیکن سرخی بھی تھی. چہرے میں نور بھی تھا, روشنی بھی تھی, سرخی بھی تھی. اور کہا ناک باریک تھی میرے آقا کی, میرے آقا کی ناک باریک تھی اور ناک پر ہمیشہ ایک نور چمکتا ہوا نظر آتا تھا. آقا کے بازو لمبے تھے, انگلیاں سیدھی تھی, ہاتھ کشادہ تھے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی رگیں نظر نہیں آتی تھی, وینز نظر نہیں آتی. یہ حسن کے خلاف ہے. دیکھیں اگر کسی کے ہاتھ کی وینز نظر آ رہی ہوں, پاؤں کی وینز نظر آ رہی ہوں, رگیں نظر آ رہی ہوں, تو رگوں کا نظر آنا بے حسن کے منافی ہے. رگوں کا نظر آنا یہ حسن کے خلاف ہے. کہا میرے آقا کے ہاتھ ایسے خوبصورت ہیں, رگیں نظر نہیں آتی تھی, پاؤں ایسے خوبصورت ہیں, رگیں نظر نہیں آتی تھی. اور پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ کیسے تھا, مستوی الصدر والبطن, سینہ اور پیٹ برابر تھے, جسم سیدھا تھا اور سینہ اور پیٹ برابر. دیکھیے اگر کسی کا سینہ بہت آگے ہو, بڑا ہوا ہو, پیٹ بہت اندر ہو, یہ بھی حسن کے خلاف ہے. پیٹ باہر ہو, سینہ اندر ہو, یہ بھی حسن کے خلاف ہے. کہا نہیں, محمد عربی کا حسن کیسے, مستوی البطن والصدر, پیٹ اور سینہ بالکل برابر تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر بالکل سیدھا تھا. اچھا آئیے ام معبد کی روایت کی طرف پھر آتے ہیں. ام معبد نے اب جو کلام کیا نا, خدا کی قسم کمال کر دیا. کہا ابہى الناس وَأَجْمَلُهُ مِنْ بَعِيدٍ, کہا ایسا خوبصورت تھا جب دور سے دیکھو نا تو بڑا خوبصورت لگتا تھا. دور, اچھا کچھ لوگوں کو دور سے دیکھو اچھے لگتے ہیں, کچھ لوگوں کو دور سے دیکھو اچھے لگتے ہیں, قریب سے دیکھو انسان یار وہ بات نہیں ہے, وہ چیز نہیں ہے. دور سے بڑا اچھا لگتا ہے, قریب سے دیکھو نا تو بندہ کہتا ہے وہ بات نہیں ہے. کہا محمد عربی کے بارے میں, کہا مبارک کیسا تھا, کہا مبارک ایسا تھا. اب الناس اجملہ من بعید, کہا دور سے دیکھو خوبصورت لگتا تھا. کہا وہ احسنہ من قریب, قریب جا کے دیکھو کیسا لگتا تھا. کہا دنیا والوں کا حسن ایسا ہے, دور سے دیکھو اچھے لگتے ہیں, قریب سے دیکھو بندہ کہتا ہے وہ بات نہیں ہے. میرا مبارک ایسے ہے, دور سے دیکھو اچھا لگتا ہے, قریب سے دیکھو من چاہتا ہے کیا بات ہے, کیا بات ہے, اور کیا پتہ میرے سرکار دیا.
کیا باتیں مدنی من ٹھار دیا، کیا بات ہے، اس سے حسین تو اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، دور سے بھی خوبصورت، قریب سے دیکھو اور خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے، کہا کیا خوبصورت ہے۔ اور دوری کا تصور ایک اور بھی ہے، دوری اور قرب کا تصور ایک اور بھی ہے، وہ تصور یہ ہے کہ کسی کو دور سے دیکھو تو انسان کسی سے دور رہتا ہے نا، اس کے قریب نہیں ہوتا، تو انسان اس کی ریالٹیز کو نہیں جانتا، اس کے ساتھ وقت گزارے نا، تجارت کرے، سفر کرے، ٹریول کرے، دور دور رہے بندہ اچھا لگتا ہے، قریب آ جائے تو وہ بات نہیں ہوتی۔ میرا مبارک اتنا خوبصورت ہے، میرا مبارک اتنا پیارا ہے، جب تک دور رہو دیدار کی تمنا راتوں کو سونے نہیں دیتی، اور جب قریب ہو جاؤ جدائی کا خوف نیندیں حرام کر دیتا ہے۔ ارے کہیں جدا نہ ہو جاؤ، وہ اتنا پیارا ہے، دور سے دیکھو پیارا، قریب سے دیکھو اور پیارا اور خوبصورت ہے۔ ایسا حسن ہے میرے مبارک کا۔ اور پھر اس دوری اور قرب کا ایک، وہ میری تقریر یاد ہے نا آپ کو، جب میں نے رمضان کے بارے میں حکم بتایا تھا، وہ اسٹرانومی کی بحثیں بتائی تھی، بعد زمانی اور بعد مکانی، قرب زمانی اور قرب مکانی۔ ایک بعید وہ ہے جس نے حضور کا دور نہیں پایا، حضور کا زمانہ نہیں پایا، حضور کا وقت نہیں پایا، وہ دور ہے، یہ بھی دوری ہے۔ اور قرب کس کا، کس کو ملا؟ صحابہ کو ملا، صحابہ نے حضور کو قریب سے دیکھا تو صحابہ کو وہ قرب ملا، ہمیں وہ قرب نہیں ملا۔ میرا مبارک اتنا خوبصورت ہے کہ جو قریب سے دیکھے اسے بھی پیار ہو جاتا ہے، جو دور سے دیکھے اسے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ قریب سے دیکھنے والوں نے کیا کہا؟ ابو ہریرہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو دیکھا، کہا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ نے میرے آقا کو قریب سے دیکھا تھا نا، جب قریب سے دیکھا تو کہا میں نے محمد عربی جیسی کوئی چیز دیکھی نہیں۔ یہ نہیں کہا ما رأیت رجلا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہا ما رأیت انسانا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو حضور سے زیادہ خوبصورت ہو۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے انسان نہیں دیکھا، کہیں نہیں کہا کہ میں نے مرد حضور سے زیادہ حسین نہیں دیکھا، کہا پوری دنیا میں جتنے بھی حسن دیکھے، سورج دیکھا مقابلہ نہیں کر سکتا، چاند دیکھا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ چاندنی شرماتی ہے آقا کا دامن دیکھ کر، خلد للچا جائے گی طیبہ کا گلشن دیکھ کر، اور مسکرائے چاند ان کی ایڑیوں کو چوم کر، آ گرے کالی گتھا زلفوں کا ساون دیکھ کر۔ ارے جس نے آقا کو قریب سے دیکھا اس نے کہا کہ میں نے ان جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور پھر جس نے 1400 سال بعد دیکھا اس نے کیا کہا؟ بک چند بدر شاشانی، بت چمکے لاٹھ نورانی، کالی زلفت اکمستانی، مخمور اکیہن مد بڑی۔ اج سکھ میں طرح دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں۔ جس نے دور سے دیکھا اس نے کیا کہا، جس نے قریب سے دیکھا اس نے کیا کہا؟ ایک قریب سے دیکھنے والے نے کہا تھا یتلألؤ وجہہ کتلألؤ القمر لیلۃ البدر، ارے ایسا نورانی جگمگاتا چہرہ جیسا 14ویں کا چاند ہو۔ ایک قریب سے دیکھنے والے نے کہا تھا احسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء، کہا ایسا خوبصورت ہے کہ کسی ماں نے ایسا خوبصورت بیٹا جنا ہی نہیں ہے، ایسا خوبصورت ہے۔ وہ تو قریب والوں نے کہا، اور پھر دور والے نے کیا کہا؟ کہا لم یأتی نذیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا، انفیت شن و سخا کا عطب ہے گیسوے پاک ہے ابر کرم برسن ہارے رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ ارے جس نے آقا کو قریب سے دیکھا اس نے کہا کہ میں نے ان جیسا کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ جس نے دور سے دیکھا اس نے کہا سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ اس نے کیا کہا؟ دور والے نے کہا، بریلی والے نے کہا، قریب والے نے کہا کہ ایسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، اور بریلی والے نے کہا ارے مجھے تو پھول ہی نظر آ رہے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول۔ کس نے کہا؟
نے کہا سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. چشتی ملنگ پڑھ رہا. سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. کیوں لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا. تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. دندان و لب و زلف و رخ شیخ فدائی. دندان و لب و زلف و رخ شیخ فدائی. دندان و لب و زلف و رخ شیخ فدائی. دندان و لب و زلف و رخ شیخ فدائی. ہے در عدن لعل یمن مشک ختن پھول. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. کیا بات کیا بات کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی. زہرا ہے کلی جسم حسین اور حسن پھول. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول. یہ حسن ہے جو قریب سے دیکھے وہ کیا کہتا ہے, جو دور سے دیکھے وہ کیا کہتا ہے. مجھے لوگوں نے کہا بتاؤ حضور کا حسن کیسا ہے, یا ام بابت کا واقعہ بیان کر دوں. میرا تو ام بابت کا واقعہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ ہم صرف کتابوں سے نہیں دیکھتے. ہاں صرف کتابیں نہیں. کیوں؟ کتابوں سے دلائل دوں یا تصور میں انہیں لاؤں. کتابوں سے دلائل دوں تصور میں انہیں لاؤں. کوئی مجھ سے پوچھ بیٹھا ہے میرا محبوب کیسا ہے. رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے کہ محبتوں کا نصاب ہے. میری دل کی ہے یہی آرزو دن رات اسے دیکھا کرو. صفائے دل پہ نقش ہے شکل و صورت یار کی. عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں. ساری داستان عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں. عشق کی ساری داستان بند ہے اس کتاب میں. اب ابو معبد حیران پریشان. اس نے کہا ایسا خوبصورت ہے. ابو معبد نے کہا جو اتنا خوبصورت جو اتنا پیارا. ارے آئندہ کبھی وہ آئے نا تو مجھے فوراً بلا لینا. آج کے بعد میں کبھی بکریاں دور نہیں لے جاؤں گا. کبھی یہ اتنی بڑی محرومی, اس سے بڑی اور محرومی کیا. اس میں بکریاں چرانے کے لیے چلا گیا اور مبارک آ کے چلا گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب بے چینی بڑھتی چلی گئی. ام معبد پتہ نہیں پوچھا, ایڈریس نہیں پوچھا, نام نہیں پوچھا. وقت گزرتا چلا گیا. ایک دن ایسا آیا ام معبد اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے گھر سے جاتی ہے, دکان پر جاتی ہے. مدینہ منورہ میں پہنچے تو اچانک بیٹے نے صدیق اکبر کو دیکھ لیا. کس نے کس کو دیکھ لیا؟ بیٹے نے صدیق اکبر کو دیکھ لیا. بیٹے نے کہا یا امّا ان ھذا الرجل الذی کان مع المبارک. یا امّا ان ھذا الرجل الذی کان مع المبارک. ماں دیکھو, ارے یہ وہی مرد ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ ہمارے گھر میں آیا تھا. فوراً ابو بکر صدیق کا تعاقب کرتے ہیں. صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں ارے تو نظر آ گیا, بتا ہمارا مبارک کہاں ہے. صدیق اکبر نے کہا کون مبارک. ابو بکر صدیق نے پوچھا کون مبارک. کہا ارے وہی مبارک جو گھر میں آیا تو گھر میں انوار و تجلیات کی برسات آ گئی تھی. بکری والا واقعہ سنایا. صدیق اکبر نے کہا اچھا مبارک کو ملنا چاہتے ہو, آؤ تمہیں مبارک سے ملا دوں, آؤ تمہیں مبارک سے ملا دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں. صدیق اکبر لے جاتے ہیں, یہ مبارک کا دیدار کرتے ہیں, مبارک کو دیکھتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, مسلمان ہو جاتے ہیں, اپنے گھر واپس آتے ہیں. ابو معبد کمرے میں آ جاتے ہیں. ابو معبد آتے ہیں تو ابو معبد کہتا ہے گھر کا نور بتا رہا ہے مبارک پھر آیا تھا. کہا آج مبارک نہیں آیا تھا, ہم مبارک بے باس ہو کر آئے ہیں. وہ مبارک ایسا ہے اسے مل کر آؤ تو گھر نورانی ہو جاتا ہے. پھر یہ
جاتے ہیں سارے، پھر گھر والے، پھر ابو معبد بھی جاتے ہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان. اور یہ بکری، یہ 18 سال تک بکری زندہ رہتی ہے. یہ بکری 18 سال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک، جب ایک شدید قحط پڑا تھا، اس وقت تک یہ بکری زندہ رہتی ہے 18 سال تک. اور ایسا شدید قحط تھا کہ کنویں سوکھ چکے تھے، چشمے سوکھ چکے تھے، کہیں پانی نہیں ملتا تھا، سب نہریں بند تھی. معبد کی بکری کی دودھ والی نہر جاری تھی، وہ نہر ابھی بھی جاری تھی. لوگ دور دور سے آتے. اور پھر ایک راوی کہتا ہے کہ میں نے اس بکری کی زیارت بھی کی ہے. یہ معبد کا وہ واقعہ جس نے حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں دل برانہ انداز میں بیان کیا. یہ تو صرف ایک روایت ہے معبد کی، ایسی کتنی روایات ہیں ایسی. اور پھر سارا قرآن یہی حسن مصطفیٰ.